السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے قرآن کے چند آداب اور کچھ ضروری معلومات ڈسکس کی تھی۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنی بات کو یہاں تک کیا تھا کہ مدنی صورتیں کون سی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، مکی صورتوں کی علامات اور خصوصیات کیا ہیں۔ تو مدنی صورتوں پہ ہم تھے، یہیں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو مدنی صورتوں کا اصل موضوع جو ہوتا ہے وہ احکام و مسائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جن صورتوں میں عبادات، معاملات، جہاد و قتال، حدود و میراث اور صلح کے احکام، پھر خاندانی اور اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکامات ہوں وہ مدنی ہوں گی۔ اس کے بعد جن صورتوں میں کسی اسلامی فرقے یا پھر اسلامی حد کا ذکر ہو وہ بھی مدنی ہوں گی۔ اس کے بعد مدنی صورتوں کی علامت یہ ہے کہ جن صورتوں میں منافقین کا ذکر ہو وہ صورتیں بھی مدنی ہوں گی، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید پر اعراب کس نے لگائے تھے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید پر اعراب مشہور تابعی حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ تعالی نے لگائے تھے۔ اور ابو الاسود الدؤلی وہی ہیں جنہوں نے تجوید کا جو علم تھا اس کو مرتب کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جب عربی اور عجمی ایک دوسرے کے علاقوں میں آنے جانے لگ گئے، اختلاط ہونے لگ گیا ان کا آپس میں، تو جو عجمی لوگ تھے وہ قرآن بہت غلط پڑھتے تھے۔ عجمی وہ ہوتے ہیں جو عربی نہیں ہوتے، جس طرح میں اور آپ ہیں۔ تو ہم غیر عرب ہیں، ہم عجمی ہیں۔ تو عجمی چونکہ انہیں عربی نہیں آتی تھی، اور عربی زبان اسی طرح ہے جس طرح ہماری اردو زبان ہے، بغیر زبر زیر اور پیش کے۔ اور اگر آپ احادیث کی جو کتب ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو ان پر اعراب نہیں لگے ہوتے، زبر زیر پیش نہیں لگے ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا چونکہ عجمیوں کو عربی نہیں آتی تو وہ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، تو پھر حضرت ابو الاسود الدؤلی نے تجوید کا علم بھی مرتب کیا اور نحو صرف کا بھی علم اس کو ترتیب دی، جس کے بعد قرآن پر اعراب بھی لگے اور عربی سیکھنے کے لیے نحو اور صرف لوگ سیکھنے لگ گئے، جو کہ عربک گرامر ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو سب سے پہلے قرآن کا اردو ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے کیا۔ تو سب سے پہلے قرآن کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ تو سب سے پہلے قرآن کا فارسی ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، صرف سورہ فاتحہ کا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں کل کتنے کلمات ہیں اور کتنے حروف ہیں؟ تو قرآن کریم میں کل 77,845 کلمات ہیں اور حروف وہ ہیں 33,773۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورتوں اور آیات اور رکوعات کی تعداد کتنی ہے۔ تو سورتوں کی تعداد مشہور ہے 114، اور رکوعات کی تعداد کہ قرآن میں کتنے رکوع ہیں وہ ہے 558 رکوع ہیں قرآن مجید میں، اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہیں 6236۔ پھر آگے بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی منزلیں کتنی ہیں۔ تو قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، جن کی تفصیل جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک۔ سورہ نساء
پر جا کر پہلی منزل ختم ہوتی ہے۔ تو اس میں کل جو ہیں وہ 4 صورتیں ہیں اور 85 رکوع ہیں، یعنی 85 رکوع ہیں۔ پھر قرآن کی دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ توبہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں 5 صورتیں ہیں اور 86 رکوع ہیں۔ تیسری منزل سورہ یونس سے لے کر سورۃ النحل تک ہے۔ اس میں 7 صورتیں اور 68 رکوع ہیں۔ اور چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورۃ الفرقان تک ہے۔ اس میں 9 صورتیں اور 76 رکوع ہیں، 76۔ پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے سورہ یاسین تک ہے۔ اس میں 11 صورتیں اور 72 رکوع ہیں۔ چھٹی منزل سورۃ الصافات سے لے کر سورۃ الحجرات پر ختم ہوتی ہے اور اس میں 13 صورتیں اور 66 رکوع ہیں، 66۔ ساتویں منزل سورہ کاف سے سورہ ناس تک ہے۔ اس میں 65 صورتیں اور 104 رکوع ہیں، اور اس طرح پورا قرآن مکمل ہوتا ہے اور 7 منزلیں یہاں پر جا کر مکمل ہوتی ہیں۔ پھر آگے سوال آتا ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی اور آخری آیات کون سی ہیں، کہ کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اور قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے وہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، جس میں اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور بعض روایات کے مطابق سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جو کہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سب سے اہم سوال آگے آتا ہے جو کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے، کتنے انبیاء کا قرآن کریم میں نام لیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ادریس، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ذوالکفل، حضرت داود، حضرت سلیمان اور حضرت الیاس، پھر حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح 25 انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کے بارے میں امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے، ان کے حالات و واقعات سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ اور تمام انبیاء کا مقصد صرف لا الہ الا اللہ تھا، اور اسی مقصد کو وہ لے کر آئے اور اسی ڈیوٹی کو انہوں نے نبھایا۔ اگلا سوال یہاں پر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کتنی اقسام پر مشتمل ہیں؟ تو یہ 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ احکام جو کتاب اللہ میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، یعنی فل سٹاپ، جو اللہ نے بیان کر دیا اب کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم یہاں پر یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر اجمالاً فرض کیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری جامعیت کے ساتھ تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ کون سا حکم کب، کیسے اور کس پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔
یعنی قرآن کی آیات بیان ہوئی، احکامات بیان ہوئے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ تیسری قسم یہ ہے جو ایسے احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے متعین فرمائے اور قرآن مجید میں ان کی صلاحت نہیں ہے، تو یہ تین قسم کے احکام ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، قائم کیے گئے ہیں۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ قاری قرآن کون سے صحابہ تھے، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو قاری قرآن جو صحابہ تھے ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابی بن کعب، پھر حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، پورا نام ان کا یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ تو یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہیں قاری قرآن ہونے کا لقب حاصل تھا۔ اگلا سوال کہ کاتبین وحی کون سے صحابہ کرام تھے؟ تو کاتبین وحی یعنی وحی کو لکھنے والے، وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس وحی کو نوٹ کرنے والے، اسے لکھنے والے، اسے محفوظ کرنے والے۔ تو قرآن کریم کو لکھنے والے صحابہ کرام تقریباً 40 ہیں، جن میں سے چند جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نام جو ہے پہلے جو ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ کاتبین وحی تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کہاں لکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم جہاں لکھا گیا وہ یہ تھا کہ دباغت شدہ یعنی رنگی ہوئی باریک کھال پر، یعنی کھالوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا۔ پھر پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا قرآن، کاغذ پر لکھا جاتا ہے جس طرح آج بھی ہم لکھتے ہیں۔ پھر کھجور کی شاخوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان پر قرآن لکھا جاتا تھا، اور پھر اونٹ کے کجاوے کی جو چھوٹی لکڑی ہوتی ہے اس پر لکھا جاتا تھا قرآن، اور ہڈیوں پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا۔ تو ان طریقوں سے صحابہ کرام نے قرآن کو محفوظ کیا اور ہم تک قرآن پہنچایا، اور آج صحیح سلامت آپ تک اور مجھ تک قرآن پہنچا ہے جسے قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس کے بعد ترتیب قرآن سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ترتیب قرآن کی جو ہے وہ ترتیب قرآن کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ترتیب نزول، یعنی حسب واقعہ کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوتی تھی، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ کیونکہ واقعات کا آپس میں کوئی ربط اور تناسب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جو ترتیب نزول وحی تھی ان میں بھی کوئی ربط اور تناسب نہیں تھا۔ کوئی آیت یا صورت مکہ میں نازل ہوتی تو کوئی مدینہ میں، کوئی سفر میں نازل ہوتی، کوئی حضر میں، کوئی رات کے وقت نازل ہوتی تو کوئی دن کے وقت نازل ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ترتیب تو آگے پیچھے ہوتی رہی، لیکن قرآن نازل ہوتا رہا جہاں جس کی ضرورت پڑتی۔ نمبر 2 پہ ہے ترتیب کتابت۔ اس سے مراد قرآن کریم کے لکھنے کی ترتیب ہے۔ نزول کے وقت نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا کہ فلاں آیت کے بعد اور فلاں صورت میں اور فلاں صورت کے بعد لکھی جائے۔ تو اگرچہ یہ مختلف ٹکڑے تھے مگر حقیقت ان میں
پوری ترتیب تھی، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تھا نا تو چاہے وہ آگے پیچھے نازل ہوتا رہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی کو بعد میں اس کی ترتیب بتائی، تو انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ پھر لکھا، اور پھر صرف لکھا نہیں بلکہ حفظ بھی کیا۔ اس کے بعد تیسری ترتیب ہے ترتیب تلاوت۔ ترتیب تلاوت جو ہے، گرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ترتیب ضروری ہے یا نہیں، لیکن مستحسن جو ہے وہ یہ ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکا دکا روایات ہیں، تو انہی روایات ہی میں ترتیب کے بغیر پڑھنے کا ذکر ہے، وگرنہ بہرحال صورتوں کی موجودہ ترتیب کے مطابق تلاوت کرنا واجب نہیں ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عہد رسالت میں حفاظت قرآن اور تدوین قرآن کیسے ہوئی؟ عہد رسالت میں قرآن کریم 3 طریقوں سے محفوظ ہوا۔ پہلا تو یہ تھا کہ لکھ کر، دوسرا یہ تھا یاد کر کے یعنی حفظ کر کے، تیسرا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لکھ کر، حفظ کر کے اور اس پر عمل کر کے، ان طریقوں سے قرآن کریم کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کتابی شکل میں لکھ دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حفظ پر دیا گیا، کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بہت تھوڑا تھا، نیز چونکہ پڑھا لکھا طبقہ تھوڑا تھا تو ان کے لیے قرآن کو پھر لکھنا مشکل تھا، لیکن حفظ کرنا، یاد کرنا آسان تھا۔ اور اس کے علاوہ لکھنے کے لیے بھی اتنے ذرائع نہیں تھے ان کے پاس کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، کبھی چمڑے پر لکھا جا رہا ہے، کبھی ہڈیوں پر لکھا جا رہا ہے، کبھی لکڑیوں کے اوپر لکھا جا رہا ہے، کبھی پتھروں کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر یاد کیا قرآن کو، چونکہ عربوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور پہلے کے زمانے میں زیادہ اچھا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی عربوں کا حافظہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا، نوجوان تھا، تو ابھی اس کو سبق دیا ہی ہے پوری ایک سورت کا نام تو مجھے نہیں یاد، خیر کافی بڑی سورت تھی، لمبی سورت تھی۔ تو بچے نے ابھی سبق لیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پوری کی پوری سورت حفظ کر کے لے آیا کہ استاد جی مجھے یاد ہوگی، مجھ سے سن لیں۔ تو وہ بچہ عربی تھا، تو عربوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یاد کیا، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو لکھا گیا اور قرآن کریم مجموعی طور پر تحریری شکل میں محفوظ رہا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ کتابت کا اہتمام بھی فرمایا تھا، کیونکہ جو اعتماد کتابت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے ذرائع سے نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت مشقت محسوس ہوتی اور پسینے سے آپ شرابور ہو جاتے، تو جب وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے اور وہی بھی لکھوا دیتے، تو میں اسے پتھر یا کسی لکڑی پر لکھ لیتا، اور جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا۔ اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس غلطی کی اصلاح بھی فرما دیتے۔ اگلا سوال ہے کہ عہد صدیقی میں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع اور تدوین قرآن کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم متفرق اشیاء پر یعنی مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
مکمل تحریر کیا تھا مختلف چیزوں کے اوپر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے یہ جو حصے ہیں، جو کہ کچھ حصہ کسی کے پاس ہے، کوئی حصہ کسی کے پاس ہے، کوئی آیت کسی کے پاس ہے، کوئی سورت کسی کے پاس ہے، تو ان حصوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک مصحف کی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ تو قرآن کو جمع کرنے کے لیے واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے فوراً بعد بلایا۔ میں وہاں پہنچا تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، تو اگر ایسے ہی حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو خطرہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ ختم ہو جائے گا معاذ اللہ، چونکہ زیادہ تر جو قرآن ہے وہ تو حفظ کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کوئی پہاڑ کھودنے کا حکم دے دیتے تو مجھے اس پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا قرآن کریم کو جمع کرنے کا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میرا سینہ کھول دیا، چنانچہ میں نے قرآن آیات کی تلاش شروع کر دی۔ میرے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت معاون تھی، میرا ساتھ دینے والی تھی۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس کوئی قرآنی آیت ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو اس کی 4 طریقوں سے تصدیق کی جاتی، تو دیکھا جاتا کہ یہ بندہ واقعی اوتھینٹک ہے یا نہیں۔ تو اوتھینٹیکیشن کے 4 طریقے تھے۔ پہلا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، کیا واقعی وہ آیت ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی حفظ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام میں حضرت زید کے ساتھ ملایا تھا، چنانچہ وہ بھی اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 3 یہ ہوتا کہ کوئی آیت قبول نہ کی جاتی تب تک جب تک 2 معتبر گواہ اس کی شہادت نہ دے دیتے، یعنی 2 گواہ بھی چاہیے کسی بھی آیت کے لیے۔ پھر ان لکھی ہوئی آیات کا ان اجزاء کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیار کر کے رکھے تھے۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست احتیاط اور محنت کے بعد قرآنی آیات کو جمع کر دیا، لیکن ہر سورت جو تھی علیحدہ صحیفے پر لکھی گئی تھی۔ ان صحیفوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، جسے ام الصحائف کا نام دیا گیا۔ تو وہ نسخہ زندگی بھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ تو ان کی وفات کے بعد وہ جب فوت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحیفہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صحیفہ آ جاتا ہے، وہ ام الصحائف آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کی نقلیں تیار کر کے ہر اسلامی مرکز تک پہنچا دی۔ اس بات پر امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ اس میں رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی تلاوت لازم ہے۔ اگلا سوال پھر یہاں تک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بات جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ کس طرح قرآن کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے، تو اس دور میں قرآن کی تدوین کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء میں قرآن کریم کی 7 انداز میں قراتوں کو اس لیے جائز رکھا گیا کہ عرب میں مختلف قبائل تھے، تو ایک قبیلے کے ہاں کسی معنی کے لیے کوئی الفاظ استعمال کیا جاتا اور دوسرے قبیلے میں اس معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح بعض الفاظ کے ادائیگی میں اختلاف ہو جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہوئے اور نو مسلموں میں
9 مسلموں میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگا اور ایک دوسرے کی قرات سے ناواقفیت کی بنا پر آپس میں اختلافات کرنے لگے، لڑائی جھگڑے ہونے لگے، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر سخت فتوے لگا دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے پہلے بھی کئی شکایات موصول ہوئی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طلب فرمایا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، مجلس شورا بٹھائی گئی، تو مشورہ کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی کہ تمام امت مسلمہ کو ایک نسخے پر اکٹھا کیا جائے تاکہ اختلاف کی کوئی بنیاد ہی نہ رہے، یہ بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی رائے پر اتفاق کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا سعید بن عاص، سیدنا عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ تو ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی 3 جو صحابہ کرام تھے وہ قریشی تھے۔ صحیفہ عثمان کی خصوصیات کون کون سی تھی؟ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کردہ صورتیں الگ الگ تھیں، تو انہیں صحیفہ عثمانی میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2 کہ صحیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک ہی نسخہ تھا جو سرکاری طور پر محفوظ تھا، اور صحیفہ عثمانی کے 7 نسخے لکھے گئے، ایک مدینہ میں اور باقی کو مکہ میں، بحرین، یمن، بصرہ، کوفہ اور شام بھیجا گیا۔ نمبر 3 قرآن پاک کی آیات ایسے انداز میں لکھی گئیں کہ رسم الخط میں کئی متواتر قراتیں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو جائیں، ایک ہی جگہ پر مل جائیں، کچھ اس طرح کی ان کی ترتیب کی گئی تھی۔ نمبر 4 پر یہ تھا کہ صحیفہ عثمانی کو تحریر کرتے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے ہی کو سامنے رکھا گیا تھا۔ نمبر 5 یہ تھا کہ قرآن کریم کی یہ متعدد اور معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے ختم کر دیے جو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کے بعد امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو خط عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے مصاحف عثمانی کی جو کاپیز تھی وہ کاپیز تیار کر کے وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت اسے لکھنا شروع کر دیا، اس کی پروڈکشن کرنی شروع کر دی، اور ساری امت کو ایک ہی رسم الخط والے جو مصحف تھے ان پر جمع کر دیا اور اختلاف کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ یہاں تک قرآن مجید کے تمام آداب اور جتنی بھی معلومات ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کو لازمی آپ نوٹ کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اس سے ایک عام جو مسلمان ہے، ایک عام شخص ہے، اس کے علم میں، اس کی نالج میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو لازمی اس کو لکھ لیں، اور جتنی بھی کلاسز اب تک ہوئی ہیں آپ کوشش کریں۔ في غربة العمر كان الحفظ أوطانا